بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد 313 بار پڑھ لو، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ یہ تسبیح ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ مبارک ساعتیں ہیں جب ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ایک نئی اور خاص سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب لوگ اپنے دن بھر کی تھکن اور دنیاوی مصروفیت میں گم ہوتے ہیں، اس وقت وہ خوش نصیب لوگ ہی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کروڑوں اربوں لوگوں میں سے صرف چند لوگ ہی اس وقت بستر سے اٹھتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے پیارے رب کے دربار میں حاضر ہو کر گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیاوی طاقتیں فانی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طاقت لا فانی ہے۔ انہی لمحات میں آسمانی دنیا پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو وہی لوگ سمیٹتے ہیں جو اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت اڑتے ہیں، اگر وہ بزرگوں کا یہ مجرب عمل اور بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز ان کے حق میں ہوتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تہجد کی فضیلت اور ہمارے مسائل۔ محترم ناظرین، آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، مجبوریاں اور تنگی ہی تنگی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کی محنت کو مشقت کا پھل نہیں مل رہا ہے، برکت اڑ چکی ہے اور ہر طرف سے مالی تنگی نے گھیرا ہوا ہے۔ کتنے ہی والدین ہیں جو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہیں، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے کیونکہ دل کا ٹکڑا ہی آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہے۔ کوئی بیماریوں کے نرغے میں ہے، علاج کروا کر تھک گئے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی ہے۔ کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سسرال یا خاندانی تنازعات سے عاجز آ چکا ہے۔ آپ کے جائز کام رکے ہوئے ہیں، ہر جگہ ناکامی اور مایوسی کا سامنا ہے۔ لگتا ہے جیسے تقدیر روٹ گئی ہو اور قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہو۔ یہ تمام مسائل، یہ ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ سے تعلق کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم دنیا کی چمک دمک میں ایسے کھو گئے ہیں کہ آخرت کی تیاری بھول گئے، مگر تہجد کا وقت اس رب سے پھر سے مضبوط رشتہ جوڑنے کا سنہرا موقع ہے۔ یہ وقت اللہ کے قرب کا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے، اللہ ہمیں خود پکار رہا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، اور یہ پکار ایک ایسے وقت میں ہے جب سکون اور خاموشی کا عالم ہے، جب ہمارا دل دنیاوی شور سے پاک ہوتا ہے۔ جو لوگ اس پکار پر لبیک کہتے ہیں اور اس مبارک وقت میں تہجد کی نماز کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے۔ تہجد گزاروں پر اللہ کا کرم، اللہ اپنے ان خاص بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو سب کو چھوڑ کر اس کے در پر آتے ہیں۔ یہ لوگ بعض اوقات مانگتے ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی نے اس وقت تہجد کے وقت اللہ سے کوئی چیز مانگی ہو اور اللہ نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو بہت اہمیت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات کا قیام بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔
ہمارے اسلاف ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رات کے اس حصے میں اٹھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی جنگیں بھی اور آخرت کی کامیابیاں بھی اس وقت کی دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں فراوانی ہو، اگر آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اور نجات چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد نیک بن جائے، آپ کی بیماریاں دور ہوں اور آپ کو سکون قلب نصیب ہو جائے، تو اس کا دروازہ تہجد سے کھلتا ہے، جب آپ اس وقت اٹھتے ہیں اور اس خاص کلمے کو جس کی فضیلتیں حدیث پاک سے ثابت ہیں اور بزرگوں کے بتائے ہوئے اس مجرب عمل کے مطابق 313 بار پڑھتے ہیں، تو گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو یوں حل کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی مشکل تھی ہی نہیں۔ وہ آپ کے لیے غیب سے راستے کھول دیتا ہے، وہ ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا آزمودہ اور مجرب تجربہ ہے جنہوں نے اس وقت کی برکتوں کو سمیٹا۔ یہ تسبیح محترم ناظرین دراصل آپ کے یقین کی مضبوطی کا نام ہے۔ جب آپ تہجد کی پاکیزہ ساعتوں میں اللہ کے در پر سچے دل سے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کی نظر کرم آپ پر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت کیجئے، اپنی نیند کو قربان کیجئے، اپنے بستر کی گرمی کو چھوڑیے اور دیکھیے کس طرح بزرگوں کے اس مجرب طریقے سے آپ کی بازی پلٹ جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ کے خلاف جا رہی تھی، وہ سب کے سب حالات اور تمام معاملات از غیب آپ کے حق میں ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو واضح طور پر محسوس ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت آپ کی مدد کر رہی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوگا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ایک ایسا بے پناہ نور آپ کے دل میں پیدا ہوگا جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ ہماری اس گفتگو کا مقصد محض آپ کو وظیفہ بتانا نہیں بلکہ آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے، تہجد کی روح کو سمجھنا، بزرگوں کے اس بتائے ہوئے مجرب عمل کی طاقت کو جاننا ہے جو آپ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسے کے ساتھ اس مبارک وقت کا اہتمام کیجیے تاکہ الہی برکات کا حصول ممکن ہو۔ محترم ناظرین، ہم نے پہلے تفصیلاً سمجھا کہ تہجد کا وقت وہ بازی پلٹنے والی ساعتیں ہیں جب اللہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا۔ یہ پکار کوئی معمولی پکار نہیں ہے، یہ وہ انمول دعوت ہے جس میں شامل ہو کر انسان اللہ کے خزانوں کی چابی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن آج ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی، اولاد کی نافرمانی یا بیماریوں کا حل اسی کے پاس ہے، تو ہم اس وقت سے کیوں غافل ہیں جب ہمارا رب ہمیں خود موقع دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے مانگو، تو ہم کیوں بستر کی گرمی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے؟ یاد رکھیے، اللہ کی وہ بندے جو اس وقت اڑتے ہیں وہ صرف معمولی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ دنیا کی بے ثباتی کو جانتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسی لیے اللہ بھی ان کو خصوصی مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، ہمیں بھی شکر گزار بندہ بننا ہے، ہمیں بھی اس رب کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے جو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس کے سب سے خاص وقت سے غافل رہتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہماری تقدیر کے فیصلے بھی بدلتے ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زبان سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی جد و جہد، آپ کی عاجزی اور آپ کے آنسوؤں کی منتظر ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز کے بعد جب آپ بزرگوں کے بتائے ہوئے اس مجرب طریقے کے مطابق وہ خاص تسبیح 313 بار پڑھیں گے جو اصل میں حدیث پاک کی روشنی میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلاتی ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی مکمل بے بسی اور اس کی کامل قدرت کا اقرار کریں گے۔ آپ گویا اپنے رب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں پریشانیوں سے خود نہیں نکل سکتا، میرے مسائل کا حل کرنے کی قوت صرف تیرے پاس ہے۔ اور جب آپ اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لخت جگر بیمار تھا اور رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو بتایا نہیں، کیونکہ وہ رات کو قیام کر رہے تھے۔ صبح جب وہ آئے اور پوچھا کہ بچہ کیسا ہے تو حضرت ام سلیم نے نہایت حکمت سے جواب دیا، جتنا وہ سکون میں ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ بعد میں جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس رات میں برکت عطا فرمائیں، اور پھر اللہ نے ان کو ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جس کی نسل میں 10 بہترین قاری پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، یہ ہے تہجد کے وقت کی دعا کی طاقت، یہ ہے رب کے سامنے عاجزی دکھانے کا نتیجہ کہ اللہ آپ کی مصیبت کو نہ صرف کم کرتا ہے بلکہ اس کے بدلے میں غیر متوقع اور حیرت انگیز نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب ہم نے تہجد کے روحانی ماحول کو سمجھ لیا تو یہ سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل پیمانہ کیا ہے۔ جب ہم وہ تسبیح پڑھیں گے جو طاقت اور قوت کے ایک ہی مرکز اللہ تبارک و تعالی سے جڑنے کا اقرار ہے، اور جسے ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے ہمیشہ ایک بہترین مجرب عمل مانا ہے، تو ہم خود کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیں گے جہاں ہماری ہر کمزوری اللہ کی طاقت سے بھر جائے گی۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ اس کا کام فوراً ہو جائے، محنت کم ہو اور پھل زیادہ ہو، لیکن اللہ دیکھتا ہے میرے بندے نے میرے لیے کیا قربانی دی، کیا اس نے نیند کو قربان کیا، کیا اس نے دنیا کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھ کر یہ طاقتور بات دہراتے ہیں تو آپ کی روح کا تعلق 7ویں آسمان پر موجود رب سے براہ راست ہو جاتا ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اسے کوئی پردہ روک نہیں سکتا، اسے کوئی فرشتہ موڑ نہیں سکتا۔ یہ تسبیح ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو نا امیدی، مایوسی، قرضوں کے بوجھ اور دشمنوں کے خوف سے نجات دلاتا ہے۔ یہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور بڑائی کا وہ یقین پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی مشکل آپ کو ریزہ ریزہ ہوتی نظر آتی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس وقت بیدار ہوتے ہیں اور بزرگوں کے اس مجرب طریقے پر عمل کرتے ہیں، وہ صرف ایک دعا نہیں مانگتے بلکہ وہ ایک روحانی انقلاب کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں کیسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ ان کے وہ کام جو دنیاوی اسباب سے رکے ہوئے تھے وہ غیبی مدد سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ان کے حق میں ہوتی چلی جاتی ہے۔
محترم ناظرین، جب انسان پر مصیبتوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو لاچار اور کمزور محسوس کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی، اولاد کو راہ راست پر لانے کا کون سا راستہ ہے، بیماری سے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، روتا ہے، لیکن صرف دنیاوی اسباب پر نظر رکھتا ہے، حالانکہ ایک غیبی طاقت بھی ہے، ایک ایسی قوت جو کہہ دے تو تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ اس لیے تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب ہم دنیاوی اسباب سے اپنی نظر ہٹا کر مسبب الاسباب کو بنانے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس وقت جب آپ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہلانے والا کلمہ بزرگوں کی بتائی ہوئی 313 بار کی خاص تعداد میں دہراتے ہیں تو آپ کی زبان پر صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کے دل کا سچا اقرار ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یا اللہ تو ہی ہے جو یہ بازی پلٹ سکتا ہے۔ اس بات کی طاقت کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، جنہوں نے اس کلمے کی قوت سے اپنی تقدیریں بدلی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پریشان اور غمزدہ حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی مصیبت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے گھر جا کر یہی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، ان کے بیٹے نے ایک روز قید خانے کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے دیکھا۔ اس نے موقع پایا اور وہ بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے وہ مشرکین کی چرواہے والی اونٹنیاں بھی ساتھ لے آیا اور اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ جب حضرت عوف نے فجر کے بعد دروازہ کھولا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا اور ساتھ میں مال غنیمت بھی تھا، اونٹنیاں تھیں۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، جہاں دنیاوی اسباب ختم ہو گئے تھے، جہاں بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں غیبی مدد آئی، اور نہ صرف بیٹا آزاد ہو کر آیا بلکہ ساتھ میں اتنا مال لے آیا کہ ان کے رزق کی تنگی بھی ختم ہو گئی۔ یہی تو وہ بازی پلٹنے والا کرم ہے جو تہجد کے وقت کی دعا سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ رات کے اس پہر میں آنسو بہا کر پورے یقین اور دل کی سچائی کے ساتھ دہراتے ہیں یہ کلمہ، تو آپ کا رشتہ سیدھا اس خزانوں کے مالک سے جڑ جاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے طاقت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی عام ورد نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائشوں اور فتنوں کے خلاف ڈھال بن جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو بے برکتی ہے، آپ کے رزق میں جو کمی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری کو خود پر غالب آنے دیا۔ جب آپ اس طاقتور تسبیح کو بزرگوں کی بتائی ہوئی 313 کی خاص تعداد میں پڑھیں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ، میں نے اپنی تدبیریں چھوڑ دی، اب تیری تدبیر ہی غالب آئے گی، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تمام جادو، نظر بد، بندش اور رکاوٹیں جو دنیاوی طاقتوں نے آپ کے راستے میں ڈالی ہیں، وہ سب کے سب اس تسبیح کی روحانی قوت کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا رب آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو اپنی خصوصی رحمت میں لپیٹ کر قبول فرماتا ہے، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے مخالفین، آپ کی پریشانیاں اور ہر قسم کی مشکلات آپ کے حق میں ہوتی چلی جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہم نے اب تک تہجد کی فضیلت اور بازی پلٹنے والی تسبیح کے حیرت انگیز اثرات کو مستند واقعات کی روشنی میں سمجھ لیا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور ہر سو غیبی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے جانتے ہیں کہ بزرگوں کے اس آزمودہ اور مجرب عمل کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے تاکہ آپ
آپ کے ہاتھ میں اللہ کے خزانوں کی چابی آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت بیدار ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تہجد کی نماز جسے نوافل کہا جاتا ہے، آپ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ آپ 2 نوافل ادا کریں، 4 کریں، 6 کریں، 8 یا 12 تک، جتنا بھی آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن شرط اول ہے کہ اسے دل کی گہرائیوں سے ادا کریں۔ آپ اپنا نرم گرم بستر چھوڑتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، تو یہ نوافل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں کہ فوراً قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ جو ہی آپ نوافل ادا کر لیں، وہی مصلی پر التحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں۔ اب یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب آپ نے دنیا کے ہر خیال سے آزاد ہو کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، اور ہمیں اس وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے۔ اس خصوصی اور پاکیزہ محفل کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت بے حد اور بے حساب ہے۔ ہمارے وظائف کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کے پہلے اور آخری حصے کو خود ہی قبول فرما لیتا ہے، اور جو دعا درود کے درمیان میں مانگی جاتی ہے، اللہ کی شان سے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ اخروی فائدہ ہے جو ہماری دنیاوی حاجات کی تکمیل کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کا وظیفہ، آپ کی حاجات، آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں درود پاک کی برکت سے ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد بزرگوں کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن بڑی تاثیر والی اور طاقتور صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں خیر کثیر کا وعدہ فرمایا جو دنیا و آخرت کی ہر خیر کو شامل ہے۔ یہ صورت رزق کی تنگی، دشمنوں کی سازشوں اور ہر قسم کی بندشوں سے نجات دلانے کے لیے روحانی فضائل رکھتی ہے۔ سورۃ الکوثر ہر مسئلے کا حل اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، آپ کو ہر غم اور دکھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے وہ بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی ہے جس کی طاقت اور تاثیر کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بزرگوں کے اس مجرب عمل کے مطابق آپ نے اس مبارک کلمے کی 313 بار تلاوت کرنی ہے، یعنی 313 بار کی تسبیح مکمل کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے، یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا نسخہ ہے۔ جو بھی تہجد کے بعد خشوع و خضوع سے پورے یقین کے ساتھ بزرگوں کے اس طریقے پر اسے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہر چیز اس کے حق میں ہوتی جاتی ہے۔ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ میں نے اپنی تمام طاقت، تمام اختیارات، تمام تدبیر اس ذات کے سپرد کر دی ہیں جس کی طاقت لازوال اور عظمت بے پایا ہے۔ ویسے تو اس کلمے کے ورد ہر وقت کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر نماز کے بعد، تاکہ آپ کی زبان پر ہر دم اللہ کا ذکر جاری رہے۔ لیکن تہجد کا یہ وقت خاص وقت ہوتا ہے جب بزرگوں کے اس بتائے ہوئے طریقے کی برکت سے اس کلمے کی تاثیر مزید کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا اثر سیدھا تقدیر پر پڑتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر چھوٹی اور بڑی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آپ کو وہ سکون قلب عطا ہوتا ہے جو دنیا کے مال و دولت سے نہیں مل سکتا، اور آپ روحانی طور پر ہر قسم کی پریشانی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس مجرب تعداد میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے رو رو کر
اور گر گرا کر دعا مانگیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجات ہیں، لاکھوں کروڑوں حاجات، سب اللہ کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں کی چابیاں اس وقت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے آپ کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے اور آپ کی بازی پلٹ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب جب آپ کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کی چابی آ چکی ہے اور آپ نے تہجد کے مبارک وقت میں نوافل اور درود پاک کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی یہ تسبیح مکمل کر لی ہے، تو اب وقت ہے اس عمل کی پائیداری اور یقین کو مضبوط کرنے کا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ یا مجرب عمل تبھی مکمل تاثیر دکھاتا ہے جب اس میں دل کی پوری حاضری ہو۔ یہ کلمہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کی فضیلتیں ہمارے احاطۂ تحریر سے باہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ گناہوں کو ایسی گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، یہ صرف آپ کے دنیاوی غموں اور پریشانیوں کو دور نہیں کرتا بلکہ آپ کے نام اعمال کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں اور مالی تنگی ہے وہ دراصل آپ کے اعمال کا عکس ہوتی ہے۔ جب گناہ چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس تسبیح کے دنیاوی فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر صبر اور توکل پیدا کرتی ہے۔ انسان جب یہ اقرار کرتا ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے تو اس کے دل سے دنیا کی ہر طاقت کا خوف نکل جاتا ہے، اس کا دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہی روحانی فائدہ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ کئی ایسے سلف صالحین اور بزرگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس کلمے کی کثرت کی اور اس مجرب عمل کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غیر متوقع راستوں سے رزق عطا فرمایا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے مدد آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مالی کشادگی کے دروازے کھول دیے۔ چونکہ تہجد کے بعد آپ نے یہ 313 بار کی تسبیح کے خاص مجرب قاعدے کے مطابق یہ عمل کیا ہے تو آپ نے گویا غیبی مدد کے لیے ایک روحانی پلیٹ فارم تیار کر لیا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس عمل کو صرف ایک بار نہیں کرنا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لینا ہے۔ تہجد کی یہ مبارک ساعتیں، درود پاک کا نور، سورۃ الکوثر کی برکت اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی عظمت، یہ سب مل کر بزرگوں کے اس مجرب عمل کے صدقے آپ کی زندگی کی ہر بازی پلٹ دیں گے۔ اپنے رب پر کامل یقین رکھیں، آنسو بہائیں اور جو کچھ بھی آپ کا دل چاہے خزانوں کے مالک سے مانگ لیں۔ اب جب کہ ہم نے اس بابرکت اور تقدیر بدلنے والے عمل کو مکمل کر لیا تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہٰذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجئے تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اے ہمارے پیارے رب، تہجد کے ان مبارک لمحات کی درود پاک کی برکت سے اور اس بازی پلٹنے والے کلمے کے صدقے ہم سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو قرض میں ہیں انہیں نجات عطا فرما اور ہمارے رزق میں خزانوں کی چابی کی طرح برکتیں عطا فرما۔ ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ محترم ناظرین،
ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔